السلام علیکم ناظرین، کیا حال چال ہے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہے بھئی؟ آج کچھ دن کی ناغہ کے بعد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ کچھ مصروفیت تھی، شہر سے باہر تھا، اس لیے آپ کے لیے ویلاگ نہیں کر سکا، جس کے لیے میں معذرت خواہ ہوں۔ ابھی لاسٹ نائٹ ہی میں لوٹا ہوں سٹی کے اندر، تو میں نے کہا چلیں آپ کے لیے بنا دیں، کیونکہ جب دوسرے شہروں میں آپ جاتے ہیں تو پھر آپ کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا ہے، آپ اپنی مصروفیت میں مصروف ہوتے ہیں۔ جناب، بہت سی خبریں آئی ہیں، لیکن کچھ خبریں کرتا چلوں میں۔ دیکھیں جی، بات یہ ہے کہ جو ناگالینڈ یا جو آسام کا علاقہ ہے، ان کے جو حریت پسند ہیں، آزادی پسند لوگ جو ہیں، بقول ہندوستان کے کہ جی وہ برما کے، یعنی میانمار ہو گیا، اب تو پہلے برما تھا، کہ جنگل میں چھپ جاتے ہیں۔ وہاں پر انہوں نے کیے بمبارڈمنٹ، اپنے پہلے 100 طیاروں سے کی، پھر رات کو ڈرون سے کیے، اور ابھی بھی انہوں نے جو ہے ہندوستان کی ناک میں نکیل پہنائی ہوئی ہے۔ اب وہاں پہ لڑائی چل رہی ہے بڑی زبردست۔ اچھا، اب دیکھنے کی بات یہ کہ کل میں پروین ثانی صاحب کو سن رہا تھا، وہ یہ کہہ رہے تھے کہ جی ہمارا کسی بھی ملک کے ساتھ دوستی نہیں ہے، جتنے بھی ہندوستان کے اطراف میں ممالک ہیں، سب جو ہے ہندوستان سے جو ہے خنس رکھتے ہیں۔ مثال کہ پاکستان کے ساتھ تو چلو کشمیر والا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے، بنگلہ دیش کے ساتھ اب یہ اور مسئلہ ہو گیا، چائنا کے ساتھ اور مسئلہ ہے، گرگت بلتستان کا، نہیں کیا نام ہے، لداخ اور تبت کا، اور ہماچل پردیش کا وہ ہے ادھر۔ وہ دارجلنگ مانگ رہا ہے، نیپال کہتا ہے دارجلنگ ہمارا ہے، ادھر سری لنکا وہ الگ مخالفت میں ہے، ادھر مالدیپ جو ہے وہ الگ مخالفت میں۔ تو ہندوستان کے اطراف میں جتنے ممالک ہیں سب ہندوستان کے مخالف ہیں۔ آخر اسی وجہ کیا ہے؟ انسان کو سوچنا چاہیے۔ جب میری سب سے لڑائی ہو جاتی تھی تو میری والدہ، اللہ جنت نصیب کرے، کہا کرتی تھی کہ ذرا اپنے اندر ٹٹولو کہ تم میں ایسا کیا ہے کہ جو ہر کوئی تم سے لڑ رہا ہے۔ تو بھئی بات ان کی بڑی معقول تھی، جب ٹٹولتے تو پتہ لگتا تھا کہ کہیں ہم روں گے، کہیں وہ روں گے۔ بہرحال ہندوستان جو ہے وہ اس وقت جو ہے وہ کہتے ہیں نا رضیہ غنڈوں میں پھنس گئی ہے، تو وہ حساب ہے، ہندوستان اب نکل نہیں سکتا۔ نہ ہندوستان کے پاس اپنے طیارے ہیں، نہ ہندوستان کے پاس اپنا ایکوپمنٹس ہے جس سے وہ لڑ سکے، نہ ہندوستان کے پاس بہتر فوج ہے، نہ ہندوستان کے پاس بہتر نیوی ہے۔ آپ یہ دیکھیں، یہ جو ابھی کانفلکٹ ہوا تھا پچھلے دنوں، پاکستان نیوی نے اس کو دور ہی دور رکھا، وہ نیڑے نیڑے نہ منع کر دیا، نیڑے نیڑے آنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو دیکھیں نا، اگر اتنا ہی شکتیشالی ہوتا ہندوستان تو آپ کیا سمجھتے ہیں؟ مجھے بتاؤ، کیا حملہ نہیں کر دیتا نیوی؟ کرتی، ضرور کرتی، صرف اس لیے نہیں کرا کہ بھئی ان کو پتہ ہے کہ پاکستان کی نیوی بہت طاقتور تھی، اور چین نے اس کو اتنا طاقتور کر دیا ہے کہ بے انتہا ایکوپمنٹس دے دے کے دے دے کے دے دے کے اب ماشاءاللہ دیکھیں، ابھی میں پچھلے دنوں ایک انگلش آرٹیکل پڑھ رہا تھا، اس کے اندر یہ بات لکھی تھی کہ کم سے کم 10 سال جو ہے پیچھے چلا گیا ہے ہندوستان ایئر فورس کے معاملے میں۔ 10 سال تک ایئر فورس پیچھا نہیں کر سکتی، پاکستان اس کو قریب بھی نہیں پھٹکنے دے گا۔ جب وہ پاکستان تک پہنچے گا تو پاکستان پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ جائے گا۔ تو بس یہی میرا کہنے کا مقصد تھا کہ بھئی دیکھیں، لڑائی جھگڑے سے کوئی فائدہ نہیں، بلکہ ہندوستان نے گولڈن اپرچونٹی مس کر دی۔ جب وہ آزاد تھا، بڑے بھائیوں کی طرح سب کو لے کے چلتا، اس کو کہتا بھی تیرا یہ مسئلہ چل تو یہ سحل کر لے، یہ سحل کر لے، کچھ نہیں ہوتا۔ لیکن وہ کہ ایک ہندوتوا کی سوچ ہے، اور وہ جو ہے نا وہ مروا دے گی ان کو۔ بہت اچھے اچھے ہندو ہیں، دیکھیں میرا یہ جو پروگرام ہے سب سے زیادہ جو سنا جاتا ہے وہ ہندوستان میں سنا جاتا ہے۔ اب دیکھیں، میں تو خالص پیور اردو بولتا ہوں، لیکن دیکھیں میری اردو میں اتنی چاشنی ہے، اتنی محبت ہے کہ میرے ہندوستان میں رہنے والے، چاہے وہ ہندو ہو، سکھ ہو، عیسائی ہو، مسلمان ہو، سب سنتے ہیں۔ تو دیکھیں میں بات طریقے کی کرتا ہوں تو سنتے ہیں نا۔ دیکھیں، ہندوستان سے پاکستان کے مسلمانوں کی کوئی لڑائی نہیں،
جو پاکستان میں مسلمان رہتے ہیں وہ ہندوستان کا کبھی حصہ تھے، اور ہم ہمیشہ اب بھی ہماری کتابوں میں یہ بتایا گیا کہ ہندوستان سونے کی چڑیا کہی جاتی تھی دنیا میں. یعنی اورنگزیب بادشاہ، اورنگزیب عالمگیر رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں پوری دنیا کی جو ویلتھ تھی نا، اس کا 60% خالی ہندوستان میں تھا. 40% ویلتھ پوری دنیا میں تھی، 60% ہندوستان میں تھا. بتائیے مسلمانوں کے دور میں کتنا مالدار ملک تھا ہندوستان اورنگزیب کے زمانے میں. آج یہ لڑائی جھگڑے پہ اترا ہوا ہے. مودی دیکھیں، مودی کا ہو گیا ہے دماغ خراب. ایک تو نہ اس کی بیوی ہے، کچھ بھی نہیں ہے اس کا، رنڈوا سا پڑا ہوا ہے. پھر دوسری بات یہ چائے بیچ بیچ کے اس کے دماغ میں آ گئی ہے خشکی. ہندوستان کی جو قوم ہے وہ بڑی پڑھی لکھی ہے، بڑے اعلیٰ تعلیمی یافتہ لوگ ہیں، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. ہمیں اس کی جو ہے ایکسیپٹ کرنا چاہیے. ہندوستان کے جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، جیسے پروین صاحب ہیں، یہ ایکسیپٹ نہیں کر رہے. یہ کہتے ہیں کہ بھائی لڑنے سے کیا فائدہ. دیکھیں، آپ نیبر کو تو تبدیل نہیں کر سکتے نا، ہے نا. نیبر کو کیسے تبدیل کرو گے؟ اور ایک نیبر نہیں ہے، وہاں تو سارے نیبر ہیں. پاکستان ہو گیا، بنگلہ دیش ہو گیا، چائنا ہو گیا، ادھر جو ہے کیا نام ہے تمہارا، نیپال ہو گیا، ادھر تمہارا جو ہے وہ سری لنکا ہو گیا، ادھر مالدیپ ہو گیا. آپ کیسے نیبرز کو چینج کرو گے؟ یا تو آپ قبضہ کرو گے، لڑو گے. لیکن اب صورت حال یہ ہے کہ اگر آپ بنگلہ دیش پہ حملہ کرو گے تو وہ پاکستان کی لڑائی. بھائی مانا کہ وہ 71 میں ہم سے علیحدہ ہوگا، ہمارے بھائی ہیں وہ، اور ہم ایک کلمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. پاکستان نے یہ ڈکلیئر کر دیا کہ اگر بنگلہ دیش پر وار مسلط کی گئی تو پاکستان ہر ممکنہ طور پر امداد فراہم کرے گا. اب ممکنہ اردو کا لفظ ہے ممکن. ممکن سے کیا مراد ہے؟ ان اینی پرائز اینی ہاؤ پاکستان ول بی دیئر with our Bangladeshi brother and sisters. اگر آپ وہاں پہ نیپال پہ حملہ کرو گے، چائنا ول بی دیئر. اگر آپ سری لنکا پہ حملہ کرو گے، چائنا ول بی دیئر، بیکاز چائنا نے ان کی پورٹ لی ہوئی ہے 99 سال کے پٹے پہ. اگر آپ مالدیپ پہ حملہ کرو گے، پاکستان ول بی دیئر. پاکستان تو نہیں چھوڑنے والا پھر. تو میرا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ دیکھیں پیار محبت سے رہیں. ابھی سکم پہ سن 1974 میں قبضہ کیا ہے ہندوستان نے. سکم جو ہے وہ آکیوپائیڈ ہے. کس نے کیا ہے؟ انڈین نے. اس کو چھوڑنا چاہیے انہیں. 1948 میں جو ہے حیدرآباد دکن کو آکیوپائیڈ کیا گیا ہے، اس کو چھوڑیں. نواب بھوپال یہ ریاست چھوڑیں. نواب رامپور یہ ریاست چھوڑیں. ادھر آ جائیں آپ بھوج والی سائٹ پہ، جتنی بھی بوبیز اسٹیٹس تھیں. نواب جونا گڑھ، اس نے تو باقاعدہ پاکستان کے ساتھ الحاق کیا ہے، اس کو چھوڑیں. کشمیر کو چھوڑیں. تو یوں کر کے ہمارے تمہارے تعلقات بہتر ہو سکتے ہیں. اب آپ کہیں گے ہاں کیسی باتیں کر رہے ہیں. دیکھیں میں یہ باتیں نہیں کر رہا، میں صحیح بات کر رہا ہوں. آپ کتنا چھپاؤ گے، آپ جتنا چھپاؤ گے، ہم زبانی منہ، آپ کتابوں میں نہیں چھاپیں، ہم ماؤتھ ٹو ماؤتھ اپنے بچوں میں ٹرانسفر کریں گے بات. ہمارے جن بچوں کو پتہ نہیں تھا، اللہ نے ہمیں ایک یہ میڈیم دیا ہے، یہ سوشل میڈیا کا، اس کے ذریعے ہم اپنے بچوں تک یہ بات پہنچا رہے ہیں کہ نواب حیدرآباد دکن نے پاکستان کے ساتھ الحاق کا ارادہ کیا تھا. نواب جونا گڑھ نے بالکل ڈکلیئر کر دیا تھا کہ ہم پاکستانی، ہم پاکستان میں ضم ہوں گے. نواب بھوپال جو ہے، ان کی تو بیٹی بھی کراچی آ گئی تھی، جو شاہ نواز تھے، شہریار کیا تھے، جو کرکٹ میں بھی تھے پہلے، اور وہ پاکستان کے جو ہے بیوروکریٹس بھی تھے، وہ ان کے نانا تھے. تو بھائی آپ دیکھیں، سوچیں، ایسے نہیں ہوتا. جو بنگلہ دیش کی زمینوں پہ آپ نے قبضہ کیا ہے وہ چھوڑ دیں، دے دیں. دیکھیں آسام میں سن 1947 میں میجورٹی مسلمانوں کی تھی.
لیکن ولبھ بھائی پٹیل کی وجہ سے کٹ کے جو ہے وہ ایک دوسرا حصہ بنا دیا گیا۔ لیکن سلیٹی جو مسلمان تھے انہوں نے کہا ہم تو نہیں رہیں گے، ہم تو جائیں گے پاکستان کے ساتھ، تو وہ کٹ کے ایسٹ پاکستان میں چلا گیا حصہ۔ دارجلنگ پہ جو ہے وہ نیپال کہتا ہے کہ دارجلنگ ہمارا ہے، تو اگر ان کا ہے تو ان کو دے کے پاپ کاٹو یار، کائے کی لڑائی، کائے کا جھگڑا۔ پھر سکھ جو ہے بیچارے وہ اتنے دن سے سٹرگل کر رہے ہیں، تو سکھ اگر کہہ رہے ہیں ان کو خالستان چاہیے تو خالستان دے کے پاپ کاٹے۔ اللہ اللہ خیر سے اللہ یار، لڑائی جھگڑا کس بات کا؟ تو یہ تھوڑی سی ہندوستان کی بات تھی، ادھر تھوڑا سا آ جائیں۔ ادھر مجھے تو یہ لگ رہا ہے کہ اب امریکہ کی کوئی حکومت نہیں بلکہ اسرائیل کی حکومت ہے، اور امریکن جو گورنمنٹ ہے اس کو جو کنٹرول کر رہا ہے وہ موساد کر رہا ہے، اور موساد کے ساتھ ساتھ جو ہے وہاں پہ جو ہے جو اسرائیلی لابی ہے وہ کنٹرول کر رہی ہے۔ میں تو حیران ہوں کہ ڈونلڈ ٹرمپ نے کہا تھا کہ میں جنگیں ختم کرا دوں گا، لیکن یہاں تو جنگیں اور بڑھ گئی ہیں بھائی۔ اب تو وہ چائنا کو بھی دھمکی دے رہا کہ تجھ سے میں لڑوں گا۔ ادھر اس نے یوکرین کے اندر لانگ رینج میزائل بھجوا دی ہیں۔ ادھر جرمنی بڑا بھدک رہا ہے، دیکھیں پہلی جنگ عظیم بھی جرمنی کی وجہ سے ہوئی، دوسری بھی جنگ عظیم جرمنی کی وجہ سے ہوئی، اور تیسری میں بھی جو ہے وہ فیول ڈال رہا ہے، آگ بھڑکا رہا ہے۔ بتائیے کیسے کام چلے گا؟ ادھر جو ہے نارتھ کوریا اس نے اپنے میزائلوں کا رخ جو ہے امریکہ کی طرف کر دیا ہے۔ کیا 6,000 ایٹم بم جس کے پاس ہوں روس کے پاس، اور تم اس کو ہٹ کرو ماسکو کو، کیا وہ چھوڑ دے گا؟ آئی ڈونٹ تھنک سو۔ پھر مڈل ایسٹ میں آپ نے ایسی کی تیسی پھیر دی، یہاں پہ لڑائی سلسلہ چل رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ خیر کرے، کرم کرے۔ بہرحال جنگیں اچھی نہیں ہیں، لیکن کیا کریں، جب لالچ آ جائے دل میں تو کیا کیجئے۔ مڈل ایسٹ کے اندر تیل ہے، گیسز ہیں، منرلز ہیں، پھر یہاں پہ ہندوستان پاکستان کی جنگ تیار ہے۔ مودی صاحب جو ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ جی میری رگوں میں سندور گھوم رہا ہے، بہہ رہا ہے، تو بھیا اب تک تو مر جانا چاہیے تھا مودی جی کو۔ اتنا سندور تو اتنا ٹائم لیتا ہی نہیں، تو 1 سیکنڈ میں کام دکھاتا ہے۔ ادھر چائنا تیار ہے، امریکہ کہتا ہے میں چائنا سے لڑوں گا، وہ کہتا ہے جی تائیوان ہمارا ہے، وہ کہتے ہیں نہیں جی میں تائیوان پہ قبضہ نہیں کرنے دوں گا۔ ادھر کل تو جاپان سے یہ معلوم کیا گیا ہے، اور آسٹریلیا اور جاپان سے، کہ بھائی آپ ڈیسائیڈ کریں آپ کس طرف ہیں، لڑیں گے نہیں لڑیں گے۔ اور جاپان کیسے لڑے گا؟ جاپان کو تو بیچارے کو تم نے آج 77-78 بلکہ 80 سال ہو گئے، اس کو فوجیں رکھنے کی تو اجازت ہے نہیں۔ جو تم نے سیکنڈ ورلڈ وار میں اس کو بیچارے کو گرایا تھا، آج تم نے اس کی وہ لی ہوئی ہے، وہ تو منع کر رہے ہیں کہ بھئی ہماری اکانومی تباہ ہو جائے گی۔ اس ٹائم جاپان جو ہے بڑا خوشحال ملک ہے، بڑا کھاتا پیتا ملک ہے، وہ تو پاگل نہیں ہے کہ وہ جنگ میں دوبارہ جائیں، ایک دفعہ وہ بھگت چکے ہیں۔ پہلے تو وہ 2 ہی ایٹم بم تھے، ہیروشیما اور ناگاساکی پہ گرے، اس وقت تو 6,000 روس کے پاس ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار نارتھ کوریا کے پاس ہیں، پتہ نہیں کتنے ہزار جو ہے چائنا کے پاس ہیں۔ تو وہ پاگل تھوڑی ہے جاپان کہ وہ بیچ میں سینڈوچ بن جائے۔ اپنی یا شیخ اپنی دیکھ، اپنی لڑائی لڑو نا، اپنی لڑائی سے کیوں بھاگ رہے ہو؟ تم تو بڑے شکتی شالی ہو، تو دنیا میں ساری تمہاری اسرائیل کی مانی ہوئی ہے، امریکہ کی مانی ہوئی ہے، انڈیا کی مانی ہوئی ہے، لڑو۔ اچھا دوسرا انڈیا میں مجھے یاد آ گیا، برکس کا اجلاس ہوا، برازیل نے بڑے آڑے ہاتھوں لیا انڈیا کو، اس نے کہا یہ غدار ہے، اس کو نکالو، either you are with us or you are our friend or you are our foe, enemy۔ بتائیے انڈیا کی ایسی بے عزتی کروائی ہے اس مودی نے۔ میرے ہندوستانی بھائیوں، میں بھی ہندوستانی ہوں، تم بھی ہندوستانی ہو، میں بھی پاکستانی ہوں، تم بھی پاکستانی ہو، ہم ایک تھے ایک ہیں، لیکن یقین کرنا
बड़ी बेइज्जती करवा रहा है ये मोदी, बड़ी बेइज्जती करवा रहा है। तौबा 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 तौबा, हिंदुस्तान शक्तिशाली देश था दुनिया में, ऐसी बेइज्जती करवा रहा है। मेरे पास अल्फाज नहीं है इसकी बेइज्जती के। बस इसी बेइज्जती के ऊपर मैं ये प्रोग्राम खत्म करूंगा। या बेइज्जती तेरा ही आसरा। बाय बाय।